سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلی خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں نوجوانوں کی قومی کونسل کے ارکان کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی کا انحصار نوجوانوں کی ترقی پر ہے۔ وزیر خزانہ نے ملک میں آئندہ منصفانہ مردم شماری کرانے کے لیے مناسب فنڈز کی فراہمی کا یقین دلایا ہے۔ ممتاز برطانوی اخبار دی فائنینشل ٹائمز نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے خود کو تصویراتی پل بنانے کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک نے توانائی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ کشمیر کے تنازع کا مذاکرات کے ذریعے پرامن حل تلاش کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں 14 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ نمک اور ادویہ سازی کے شعبوں میں متنوع برآمدات کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد میں قومی برآمدات ترقیاتی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات دہرائی کہ حکومت معیشت کو مزید مستحکم بنانے اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ملک میں کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیراعظم نے زور دیا کہ تاجر برادری کو زیادہ سے زیادہ تیار مال بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنی چاہیے۔ وزیراعظم کو خاص طور پر نمک اور ادویہ سازی کے شعبوں میں برآمدات کے تنوع کی صلاحیت سے آگاہ کیا گیا۔ عمران خان نے قومی یوتھ کونسل کے ارکان کے وفد سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں نوجوانوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کی ترقی کا انحصار نوجوانوں کی ترقی پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں اہلیت کی بالادستی کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ باصلاحیت نوجوان ہمارا انتہائی قیمتی اثاثہ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے کیونکہ سخت محنت ہی عزت اور وقار کا راستہ ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے صارفین کے لیے قیمتوں میں کم سے کم اضافے کی منظوری دی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے 2 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرتے ہوئے عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کا دباؤ قبول کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے تیل کی عالمی قیمتیں بڑھنے کا بھی پاکستان پر اثر پڑا ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ پاکستان تیل کی عالمی منڈی میں 17ویں نمبر پر ہے اور جن ممالک میں پاکستان سے قیمتیں کم ہیں وہ تیل کی خود پیداوار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آٹا، گھی، چینی اور دالوں سمیت اشیائی ضروریہ پر مستحق افراد کو براہ راست اعانت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ طلب کو پورا کرنے کے لیے مقامی سطح پر غذائی اجناس کی پیداوار پر توجہ دی جا رہی ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران ایوان سے خطاب کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا کہ ملک میں آئندہ مردم شماری کے شفاف انعقاد کے لیے معقول فنڈز فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے آئندہ مردم شماری کے لیے رواں مالی سال میں 5 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، جبکہ آئندہ بجٹ میں مزید رقم فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے صوبے بھی اپنا حصہ فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں ہمارے 5% کے لگائے گئے اندازے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزگار کے مواقع میں اضافے کے لیے جو کہ صرف اقتصادی ترقی کے ذریعے ہی ممکن ہے، ہم نے اپنے برآمدی شعبے کو ترغیبات دی ہیں اور خام مال کی درآمد میں ڈیوٹی میں کمی کی ہے۔
ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ نیب اور FIA اسلام آباد کے نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر میں ہونے والی بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داران کو بے نقاب کر کے ان کا احتساب کیا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت سے پیشہ ور بھکاریوں کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کی سربراہی میں انسداد گداگری اسکواڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے داخلہ شوکت علی نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ بھکاریوں کے ایک بڑے گروہ کو حال ہی میں گرفتار کر کے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گروہ کے ساتھ ملوث پائے گئے 8 پولیس اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا گیا۔ شوکت علی نے بتایا کہ پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبہ آئندہ سال 23 مارچ تک فعال ہو جائے گا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایوان صدر کی مسجد سے آج خطبہ جمعہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور ایوان صدر کے عملے نے خطبہ سنا اور نماز جمعہ ادا کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور ڈنمارک نے توانائی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج اسلام آباد میں ڈنمارک کے وزیر خارجہ جیب کوفورڈ کے ساتھ وفد کی سطح پر ملاقات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور ڈنمارک کے دو طرفہ تعلقات ترقی کی جانب گامزن ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے وفود نے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے اور پاکستان میں مزید سرمایہ کاری لانے کے لیے اضافی کوششوں کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ اور مضبوط دو طرفہ تعلقات قائم ہیں اور دونوں ملک تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقے میں سلامتی اور استحکام کے لیے ایک اہم ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے خطے خصوصاً افغانستان میں امن کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کابل سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کشمیر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے موقر اخبار فائنینشیل ٹائمز نے خطے میں امن کے لیے وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اپنی ایک رپورٹ میں اخبار لکھتا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور طالبان کے اقتدار نے عمران خان کا موقف درست ثابت کیا ہے، جس سے افغانستان پر عشروں پرانے ان کے موقف کی صحیح عکاسی ہوتی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کئی سال سے افغانستان پر امریکی جارحیت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ طالبان کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انخلاء کے معاہدے سے بہت پہلے عمران خان اپنے مذاکرات پر زور دیتے آئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان 2001 سے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ اور افغانستان میں اس کے برسر پیکار رہنے کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے آئے ہیں اور ان گنت انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ اس جنگ میں شامل ہونا پاکستان کی سب سے بڑی غلطی تھی اور یہ ایسی غلطی تھی جس میں پاکستان نے 70,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی، جبکہ امریکہ کے 2,500 سے بھی کم فوجی مارے گئے۔ لندن کے اس اخبار نے کہا ہے کہ حکومت سنبھالنے کے بعد طالبان کے ساتھ روابط اور رعایتیں دینے کے حوالے سے عمران خان کی حالیہ اپیلوں کی گونج پاکستان میں سنائی دے رہی ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ نے غم و غصے اور مخاصمت کو پروان چڑھایا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ ستمبر میں 14 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار میں کہا گیا کہ ان میں سے 5 افراد کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے گزشتہ ماہ پرامن مظاہرین پر فائرنگ، پیلٹ گنز کے حملوں اور آنسو گیس کے گولے داغے جانے کے نتیجے میں 32 نوجوان شدید زخمی ہوئے۔ اس عرصے کے دوران 125 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں زیادہ تر نوجوان اور طلباء شامل ہیں۔ گرفتار کیے جانے والے
والوں میں سے بیشتر پر کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ PSA اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق کالا قانون UAPA لاگو کیے گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے میزائل تجربات کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ اور بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے علاوہ تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس عرصے کے دوران زیریں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفرآباد 32، کراچی 30، کوئٹہ 25، پشاور 34، گلگت 31 اور مری 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، شوپیاں، جموں، اننت ناگ اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ